لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله دیا۔ شیطان نے کیا چیلنج کیا تھا؟ سورہ نساء میں ذکر ہے کہ جب رب نے اسے نکال دیا جنت سے تو اس نے چیلنج کیا، کیا کہا؟ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، کہ میں ضرور بضرور تیرے بندوں سے اپنا حصہ لے کر رہوں گا۔ اگر انسان کھانا کھاتے وقت بسم اللہ نہ پڑھے تو شیطان کیا ہو جاتا ہے؟ شیطان شامل ہو جاتا ہے، وہ اپنا حصہ وہاں سے لے لیتا ہے۔ اسی طرح اگر ایک شخص ہے نماز پڑھ رہا ہے، نماز میں اس نے خالص جو ہے اللہ کی عبادت کی نیت سے نہیں پڑھ رہا، اس کے گمان میں یہ ہے کہ میرے ساتھ کوئی ساتھی کوئی بندہ بیٹھا ہوا ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے تو میں اچھی نماز کر کے پڑھوں، رکوع سجدہ میں لمبا کروں، تو کیا اس نے شیطان کا حصہ نکال لیا، اور شیطان اسی ذریعے نماز نیک کاموں کے ذریعے سے اپنا حصہ وہاں سے نکالتا جاتا ہے، اور یہ خالص عبادت نہیں رہتی۔ اسی طرح ایک شخص ہے، وہ اللہ کی راہ میں کوئی وقف کرنا چاہے، کوئی مال و دولت دینا چاہے، کوئی دیگیں دینا چاہے، کوئی پیسے دینا چاہے، کھانے پینے کی اشیاء، تو شیطان اس سے بھی حصہ نکالتا ہے کہ خالص اللہ کے لیے کیوں دے رہے ہو؟ ایسا کرو کہ فلاں مولوی صاحب کے لیے، فلاں پیر صاحب کا نام بھی لے لو، فلاں ولی اللہ، وہ تم سے خوش ہو جائیں گے۔ شیطان اس طرح حملہ کر کے اس نیک خیرات میں سے بھی اپنا حصہ نکال لیتا ہے، اور ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا، ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی ہم نے تو بہت جو ہے توحید والا کام کر لیا۔ تو جو شیطان نے یہ لفظ کہا لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، میں ضرور بضرور تیرے بندوں میں سے اپنا حصہ لے کر رہوں گا۔ شاہ عبد القادر محدث رحمہ اللہ اس کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ اس سے غیر اللہ کی نظر و نیاز مراد ہے، یعنی ایک انسان کسی اللہ کے علاوہ کسی کے نام کی نظر یا نیاز کا نیت کرتا ہے تو گویا کہ وہ شیطان اپنا حصہ اس طرح نکال رہا ہے۔ وہ چیز اللہ کی تھی، اللہ کے مال میں سے اس نے خرچ کیا، لیکن راضی کس کو کیا؟ پیر صاحب کو۔ راضی کس کو کیا؟ اللہ کی مخلوق کو، حالانکہ راضی کسے کرنا تھا؟ جس کی وہ چیز تھی، اللہ رب العزت کو۔ جب ہم قربانی کرتے ہیں تو ہم کیا دعاؤں میں سے ایک یہ بھی لفظ استعمال کرتے ہیں، اللہم ھذا منک ولک، اللہم ھذا منک ولک، اے اللہ یہ جانور جو ہے تیری طرف سے ہے اور یہ تیرے ہی لیے ہے۔ یہی فارمولہ ہم نے ہر عبادت میں اپنانا ہے۔ اے اللہ یہ میں جو مال خرچ کر رہا ہوں ھذا منک، یہ تیری طرف سے ہے، یہ میں جو چاول تقسیم کر رہا ہوں اے اللہ یہ تیری طرف سے، ولک، اور تیری رضا کے لیے فقیروں مسکینوں کو دے رہا ہوں۔ اگر ہم نے یہ تو کہہ دیا اللہم ھذا منک، اے اللہ یہ تو نے عطا کیے تیری طرف سے، لیکن یہ فلاں صاحب کے لیے، فلاں مولوی، فلاں عالم، فلاں پیر کے لیے، تو گویا کہ ہم نے اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی۔ نعمت رب نے دی، نعمت رب نے ہمیں عطا کی، اور ہم نے راضی اس کی مخلوق کو کیا، تو یہ شرک کے زمرے میں آ جائے گا۔ لہٰذا میں اور آپ اپنا محاسبہ کریں کہ آیا ہم بھی ان چیزوں کا شکار تو نہیں؟ ہم خالص اللہ کی رضا کے لیے تمام کام اور تمام عبادات کرتے ہیں، یا آیا ہماری زندگیوں میں جو ہے ہمیں پتہ ہی نہیں اور ہم خوش فہمی کا شکار ہیں اور ہم جو ہے شرک میں بھی مبتلا ہیں؟ تو یہ جو ہے آخری جو ہے قرآن مجید میں چند مقامات پر آیات یہ ملتی ہیں۔ رب ارشاد فرماتا ہے حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، کہ تم پر کیا کیا چیزیں حرام ہیں؟ حرمت علیکم المیتہ یعنی مردار جانور حرام ہیں، اور دم مسفوح خون حرام ہے، اور خنزیر کا گوشت حرام ہے، وما اہل لغیر اللہ بہ، اور جس پر اللہ کے علاوہ کسی کا نام لیا جائے۔ اللہ کی دی ہوئی چیز میں سے اگر کسی اور کی نسبت کر لی کہ یہ فلاں کو خوش یا راضی کرنے کے لیے میں دے رہا ہوں، تو اس کا کھانا بھی جائز نہیں، اگرچہ وہ رزق ہے، وہ بالکل ایسا نہیں کہ آپ پھینک دیں۔ آپ کے گھر میں آ گیا تو اب میں اور آپ کیا کریں؟ آپ کو پکا یقین ہے غیر اللہ کا نام لیا گیا ہے، تو آپ پرندوں کو کھلا دیں کیونکہ وہ مکلف نہیں ہے، یہی ہو سکتا ہے۔ لیکن جس پہ اللہ کے غیر کا نام لیا جائے وہ
اس کو بالکل ناپاک بنا دیتی ہے، اور وہ کھانا ایک مسلمان کی موحد کی شان کے خلاف ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح معنوں میں توحید کو سمجھنے کے بعد اس پر عمل کرنے کی